बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बहुत अहम मसले पर, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनका अक्सर ये सवाल होता है हम लोगों से, डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से, कि हमारे बच्चे जो हैं बार बार बीमार क्यों हो जाते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो हर महीने नज़ला, बुखार, खांसी या कमज़ोरी हो जाती है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम बात करेंगे वजूहात, अलामात, एहतियात, खुराक और इलाज के बारे में, कि ऐसी क्या वजूहात वगैरह हैं कि आपके बच्चे जो है वो बार बार बीमार हो जाते हैं। बार बार बीमारी के अलामात में जो हो सकती हैं, वो ये हो सकता है कि बच्चों का बार बार बुखार होना, नज़ला ज़ुकाम या खांसी का होना, सांस लेने में दुश्वारी होना, खाने में कम रग़बत होना, जिस्मानी कमज़ोरी होना, बच्चे का एक्टिव ना होना, नींद में बेचैनी होना, थकावट होना, चिड़चिड़ापन होना, ये तमाम की तमाम वो अलामात हैं जो बार बार बीमारी की आम सी अलामात हो सकती हैं आपके बच्चे के अंदर। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो इसमें जो बहुत सारी अहम वजूहात होती हैं, उनमें सबसे पहली है कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। यानी कि इम्यूनिटी का वीक हो जाना जो है वो सबसे बड़ी वजह होती है बच्चे का बार बार बीमार होना। क्योंकि बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए जरासीम जल्दी हमला करते हैं। जितना बच्चे का मुदाफ़ती निज़ाम जो है, इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा, वो उतना ही बीमारी के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहमत पेश कर सकेगा और जो है वो जल्द अज़ जल्द बीमार नहीं होगा, और अगर हुआ भी है तो वो जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाएगा, उस बीमारी से निकल आएगा। तो सबसे पहली वजह क्या हुई? कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम। दूसरी वजह की अगर हम बात करें तो ग़िज़ाइयत की कमी है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी कहेंगे, कि अगर बच्चे को मुकम्मल और मुतवाज़न खुराक ना मिले तो जिस्म बीमारियों से जो लड़ने के काबिल नहीं रहता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर बच्चा कमज़ोर है, खाना नहीं ठीक से खा रहा है, मुतवाज़न ग़िज़ा उसको नहीं मिल रही है, तो उसमें वो वाली बात नहीं होगी जो है बीमारियों से लड़ने की, जो कि एक आम और अच्छे बच्चे के अंदर मौजूद होती है। तो दूसरी जो है वो ग़िज़ा की कमी हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह है सफाई का ख़ास ख़्याल ना रखना, पुअर हाइजीन। मतलब कि गंदे हाथ, स्कूल के जरासीम, गंदे खिलौने सब बीमारियों की वजह बन सकते हैं। कि मतलब जैसे बच्चे खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, स्कूल से आकर हाथ नहीं धोते हैं, या गंदे खिलौने या मिट्टी में खेलना, ये तमाम की तमाम जो है वो सफाई का ख़ास ख़्याल ना रखना, तो जरासीम जो है वो हमारे जिस्म या मुँह या नाक के ज़रिए हमारे जिस्म में जा सकते हैं। चौथी वजूहात जो है वो माहौलियाती असर है, जैसे कि फ़िज़ाई आलूदगी है, धूल है, मिट्टी है, या एयर कंडीशनर का गलत इस्तेमाल है, या आता-जाता मौसम है, सर्दी है, गर्मी है। ये माहौलियाती असरात हैं जो कि आम-सी बात हो सकती है, मतलब कि मौसम के लिहाज के मुताबिक जो है बच्चों का बीमार होना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवा चल रही है, डस्ट है, या पार्क में बच्चे गए हैं, वहाँ पर किसी पौधे से एलर्जी है, ये वजूहात हो सकती हैं। दूसरे बच्चों से वायरस का लगना, मतलब स्कूल डे केयर या पब्लिक स्पेसेस में बच्चे एक दूसरे के साथ वायरस लेते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा बीमार है, उसको फ्लू है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, बच्चों ने छींका है बच्चों के सामने, बच्चों को उन जल्दी से जो वायरस होते हैं जो हवा में होते हैं वो दूसरे बच्चों को जल्द अज़ जल्द लग जाते हैं। फिर वही वाली बात है कि ऐसे वायरस, ऐसी बीमारियाँ क्यों बच्चों को लग जाती हैं, जो मैंने आपको ऊपर वजूहात बताई हैं। अगर वो वजूहात होंगी तो बच्चे इन वायरस को, इन बीमारियों को जल्दी पकड़ लेंगे और इन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अगर हम बचाव और एहतियात की बात करें इन्हीं वजूहात को लेकर, तो सबसे पहले है मुदाफ़ती निज़ाम मज़बूत बनाएँ अपने बच्चों का। वो कैसे है? बच्चों को मौसमी फल दें, मतलब मौसम के लिहाज से जो भी फल चल रहा हो, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से उन फलों को इस्तेमाल करें, जो भी बच्चा शौक़ से खाता है। जैसे केला है, सेब है, अनार है, स्ट्रॉबेरी है, आम है, खरबूजा, तरबूज, ये मौसमी फल जितने जिस मौसम में मौजूद है, अल्लाह ताला की नेमतें, उन बच्चों को लाज़मी उन फलों को खिलाएँ। सब्ज़ियाँ हैं, मौसमी सब्ज़ियाँ बच्चों को लाज़मी खिलानी चाहिए। शहद, कलवंजी का इस्तेमाल करें,
ڈیلی بچوں کو انڈے کا استعمال کروائیں، دودھ ضرور دیں بچوں کو۔ تو یہ جو ہے ان غذا کی وجہ سے مدافعتی نظام جو ہے وہ بچوں کا مضبوط ہوگا۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، اس میں ہے بچوں کو ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، اسکول سے آنے کے بعد، یا کوئی بھی مطلب مٹی میں کھیلنے کے بعد یا باہر سے کھیل کر آنے کے بعد۔ تو بچوں کو لازمی صفائی کا خاص خیال رکھنے کی عادت ڈالیں، ان کو ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں تاکہ جو ہے جراثیم ہاتھ کے ذریعے، منہ اور ناک کے ذریعے جسم میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد ہے بچوں کو نیند پوری کروائیں، کم از کم بچوں کو 9 سے 10 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ ہر صحت مند بچے کے لیے 9 سے 10 گھنٹے کی نیند ضروری ہے، ان بچوں کو وہ نیند لازمی پوری کروائیں تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ اچھے سے کام، مدافعتی نظام بہتر ہو سکے۔ وائٹامنز اور سپلیمنٹ اگر ڈاکٹر تجویز کرے تو وائٹامن ڈی، زنک یا ملٹی وائٹامنز بچوں کو دیں، وہ بھی تب آپ نے دینے ہیں جب بچوں میں ان چیزوں کی کمی ہو اور آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ اس چیز کو ضرورت سمجھے، تو آپ نے ان چیزوں کو ضرور بچے کو دینا ہے۔ وائٹامن ڈی، زنک، ملٹی وائٹامنز بہت سارے موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، لیکن ڈاکٹر یا فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق ہی آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ ویکسینیشن جو ہے وہ مکمل کروائیں، بچوں میں جو حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں وقت پر لگوائیں، کیونکہ وہ قوت مدافعت کے نظام کو جو ہے بہتر بناتے ہیں۔ ویکسین کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ مدافعتی نظام کو ڈیولپ کر سکیں بچے کے اندر، تاکہ وہ بیماریوں میں مبتلا نہ ہو سکیں اور بیماریوں سے بچ سکیں۔ بچوں کے لیے جو مفید غذائیں ہیں ان میں شامل ہیں جو کہ آپ کو اپنے بچوں کو لازمی دینی چاہیے۔ اس میں شہد کا استعمال ہے، نیم گرم پانی ہے وہ بچے کو دینا چاہیے، دودھ ہے، ہلدی رات کو آپ دودھ کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں بچے کو، اور شہد جو ہے نیم گرم پانی میں بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ جو اسکول گوئنگ بچہ ہے، اسکول جانے والا ہے، روزانہ اس کو انڈا دیں، دودھ دیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی آپ انڈا دے سکتے ہیں جو 6 مہینے سے بڑا ہے، آپ بچے کو دودھ میں بھی انڈا دے سکتے ہیں اگر اس کو اس سے الرجی نہیں ہے تو۔ موسمی پھل بچے کو لازمی دیں، سیب، کیلا، امرود، انار، اسٹرابیری اور خربوزہ، تربوز۔ اور اگر بچوں میں خون کی کمی ہے تو جتنے سرخ پھل ہوتے ہیں، ریڈ پھل ہوتے ہیں، اس کے اندر وافر مقدار میں آئرن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ، وہ لازمی بچوں کو ریڈ پھل ضرور کھلانے چاہیے۔ اور اگر بچوں کو آپ کے نزلہ زکام رہتا ہے یا امیونٹی لیول کم ہے تو ایسے پھل دیں جو تھوڑے سے کھٹے ترش ہوتے ہیں، جیسے اسٹرابیری ہے، بلو بیری ہے، اور مطلب اس طرح کے جو پھل ہوتے ہیں جو کھٹے ہوتے ہیں تھوڑے سے، اس طرح کے جو پھل کھلانے سے بچوں کی امیونٹی بھی بڑھتی ہے اور نزلہ زکام بھی بچوں کا ختم ہوتا ہے، جن میں وٹامن سی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ سبزیاں ہیں جیسے پالک ہے، گاجر ہے، مٹر ہے، بچوں کو یہ عام روٹین میں، جیسے چھوٹے بچے بھی ہیں آپ ان کو بوائل کر کے جو ہے ان کو دے سکتے ہیں۔ سادہ پانی لازمی روٹین کے مطابق بچوں کو لازمی آپ کو پلانا چاہیے تاکہ پانی کی کمی نہ ہو، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ خدا نہ خواستہ جیسے بچے اگر ان کو ڈائریا یا موشن لگ جاتے ہیں اور اگر ان میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے ان کے اندر، بچوں کے اندر پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے الٹی اور موشن کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ اچھے سے پانی پیتا ہے اور اس میں پانی کی کمی نہیں ہے تو وہ بچہ جو ہے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوگا اس بیماری سے جتنی جلدی وہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں جن میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر سے کب رجوع کریں، اور بار بار اگر بخار بچے کو ہو رہا ہے اور آپ اس کو پیناڈول یا بروفین سیرپ دے رہے ہیں، اگر اس سے فرق پڑ جاتا ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بچے کو بار بار بخار ہو رہا ہے، سانس میں گھٹن یا آواز آ رہی ہے، وزن میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے، یا بچوں کو کھانسی بہت زیادہ ہے، مسلسل ہے، یا مسلسل دست یا الٹی ہو رہی ہے، یا بچہ تھکاوٹ ہے، یا بچہ ان ایکٹیو ہے، یا بچہ اچھے سے نیند نہیں لے رہا ہے، یا بچہ بے چین رہتا ہے، تو آپ کو لازمی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے اور اس کو پوری تفصیل سے اپنے بچے کے بارے میں بتانا چاہیے کہ بچے کی کیا روٹین ہے، بچے کو کیا مسئلہ درپیش ہو رہا ہے، اور آپ نے اس سے پہلے کون سی میڈیسن استعمال کی ہیں، یا گھر میں کیا آپ نے بچے کو استعمال کروایا۔ آپ ڈیٹیل سے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، ان کو ساری بات بتائیں، تو
پھر ڈاکٹر جو ہے اس کے مطابق اگر وہ ضروری سمجھے گا کچھ ٹیسٹ کرے گا، اس کے مطابق پھر وہ آپ کو میڈیکیشن اور ڈائٹ پلان دے گا، اس کے مطابق آپ چلیں، انشاءاللہ آپ کے بچے بالکل ہیلتھی رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند، چست اور توانا رہیں تو ان باتوں پر عمل ضرور کریں جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں تفصیل سے بتائی ہیں۔ اور اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہے، شبہ ہے، تو آپ مجھے کمنٹ میں جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنے پیاروں سے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ کر سکیں اور اپنے بچوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں کہ ہمارے بچوں کو کیا مسئلہ ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا کچھ دینا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے آپ کو، اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے سے ہی انشاءاللہ آدھی بیماریاں تو ہمارے بچوں کے جسم سے مکمل طور پر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ باقی شفا اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ شکریہ، السلام علیکم۔